بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مسئلہ نمبر 33 اور مسئلہ نمبر 34۔ توضیح: آیت اللہ الشیخ سید علی حسینی سیستانی متظلہ اعلیٰ عصر مجتہد عراق۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں جاری پانی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور جاری پانی کی ابھی باب ختم ہونے والا ہے۔ یہ تقریباً اس کے بعد 2 ہی مسئلے رہ جائیں گے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ اگر ایک ایسا چشمہ ہو جو مثال کے طور پر سردیوں میں ابل پڑتا ہو، مطلب ایک چشمہ ہے جو سردیوں میں ابلتا ہے اور گرمیوں میں نہیں ابلتا، لیکن گرمیوں میں اس کا جوش ختم ہو جاتا، وہ گرمیوں میں نہیں ابلتا۔ اسی وقت جاری پانی کے حکم میں آئے گا جب اس کا پانی ابل پڑتا ہے، یعنی جب اس کا پانی ابلتا ہے وہ جاری پانی میں آ جائے گا، اور جب اس کا پانی نہیں ابلتا، مثال کے طور پر ایک کنویں ہے، اس سے وہ ابلتا ہے اور بہتا بھی ہے، تو جن دنوں وہ بہتا بھی ہے اور ابلتا بھی ہے وہ جاری پانی میں، نہیں تو وہ کنواں ہے اور کنواں بھی 384 لیٹر سے زیادہ ہے تو وہ پھر کور پانی میں شمار ہوگا۔ جاری پانی تب ہوگا جب وہ ابلتا بھی ہو اور بہتا بھی ہو، اور تقریباً وہ کم از کم 2.5 سے 3 ماہ بہتا بھی ہو۔ تو ابھی آگے 34 نمبر۔ اگر کسی ترکی یا ایرانی طرز کے حمام کے چھوٹے حوض کا پانی ایک گرم پانی ایک کور پانی سے کم ہو، لیکن وہ ایسے وسیلہ آب سے متصل ہو جس کا پانی حوض کے پانی سے مل کر ایک کور بن جاتا ہے، جب تک نجاست کے مل جانے سے اس کی بو، رنگ اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، وہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ ترکی اور ایران میں ایسے حمام ہیں کہ جن میں آپ جب داخل ہوتے ہیں نا تو آگے تھوڑا تھوڑا پانی چل رہا ہوتا ہے، وہ لوگ جوتے اتار کے اس میں داخل ہوتے ہیں، جتنے کہ آپ کر لیں ٹخنوں تک پانی سے وہ گزر کے آگے حمام میں جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے، اگر وہ جو ٹخنوں تک پانی ہے، لیکن جب اس کا مین رابطہ جو ہے وہ کور پانی سے، اس کے اوپر ایک بہت، کیونکہ اس کا رابطہ ایک متصل وہ ایک ایسے پانی سے ہے جو کہ کور پانی جا کے اس سے مل کر بن جاتا، اور جب اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ ہوگا اس وقت تک نجس نہیں ہو۔ اگر جس سے متصل ہے وہ بھی کور سے بھی زیادہ ہے، تو اگر ادھر رنگ، بو، ذائقہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ والا حصہ جو ہے یہ والا نجس ہو جائے گا، اور وہ جس کا رنگ، بو، ذائقہ نہیں ہوا تبدیل تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر صاحب کتاب یہ بہتر تو تھا، یہ والا جو مسئلہ تھا کور میں ڈالتا تو آپ کو اور صحیح سمجھ چل جاتی۔ خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔